بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی، آج ہم سورہ النساء کی آیہ 94 کرتے ہیں۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے یا ایھا الذین آمنو، مومنو جب تم اللہ کی راہ میں باہر نکلو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم سے سلام علیک کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں، اور اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو، سو اللہ کے نزدیک بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو آئندہ تحقیق کر لیا کرو، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو سب کی خبر ہے۔ تو بیسیکلی جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سفر کے لیے نکلو، یعنی فی سبیل اللہ ہے نا، جب اللہ کے راستے میں نکلو، یعنی جنگ کے لیے نکلو یا راستے میں نکلو تو پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو پھر مت یہ کہیں کہ وہ مومن نہیں ہے۔ تو بیسیکلی اس کا شان نزول دیکھ لیں گے نا، پھر یہ آپ کو اس کی ٹرانسلیشن بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ ڈفرینٹ کتابوں میں ڈفرینٹ ہے، تو میں تھوڑی سی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ایک شخص کو اس کی قوم نے اسلام کی خبر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، راستے میں لشکر سے ملاقات ہوئی اور وہ مسلمان ہی تھا، تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، انہوں نے یقین نہیں آیا، تو انہوں نے قتل کر دیا جس لشکر سے وہ ٹکرایا تھا، مسلمانوں کا لشکر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور اس کی دیت بھی ادا کی کہ یہ جب تمہیں کہہ رہا تھا وہ مسلمان ہے تو آپ نے کیسے یہ امیجن کر لیا کہ وہ نہیں ہوگا، اور شاید ان کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے۔ یا پھر ایک ایسا تھا کہ محکم بن جسام ایک لشکر لے کے گئے ہوئے تھے، تو ان کو راستے میں ایک آدمی ملا اور انہوں نے ان کو سلام کیا تو سب رک گئے، مگر محکم نے کی پرانی عداوت تھی ان سے، تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا اور مال بھی ان کا قبضے میں لے لیا۔ تو حالانکہ انہوں نے ان کو سلام بھی کیا تھا، تو پچھلی عداوت کے تحت مار ڈالا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلب محکم کو کہ اللہ تجھے معاف نہ کرے، یعنی کہ تمہیں پتہ بھی چل گیا تھا کہ مسلمان، اور اپنی پچھلی عداوت کے لیے، کیونکہ جب آپ مسلمان ہو جاتے تو پچھلی چیزیں تو نکل جاتی ہیں نا، تو مسلمان کی حرمت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو اس کو مارنا ایک بہت زیادہ برا وہ ہے۔ اسی طرح مقداد تھے، ایک لشکر میں تھے، سب دشمن ادھر ادھر ہو گئے تھے، تو ایک مالدار رہ گیا تھا، تو اس نے کلمہ پڑھا تو مقداد نے قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو کہا قیامت کے دن اس کا جواب تم دو گے، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو آپ نے کیوں کیا؟ تو اسامہ بن زید کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کئی تفاسیر میں کہ جنگ میں تھے اور ایک کسی کو مطلب کافر کو مارنے لگے، تو اس نے جلدی سے کلمہ پڑھ لیا، تو سوچا کہ یہ تو جان بچانے کے لیے مار رہا ہے نا، کلمہ پڑھ رہا ہے، تو اسامہ بن زید نے سوچا کہ یہ تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو قتل کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم نے کلمہ پڑھا اس نے، تو اس کے باوجود تم نے اس کو قتل کر دیا، مطلب آپ نے اس کا دل دیکھا ہے کیا؟ حالانکہ اسامہ بن زید تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے پیارے صحابی تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت اس چیز پہ ناراضگی کا اظہار کیا۔ اسی طرح ایک دن بنو خزیمہ والے تھے کہ دعوت اسلام دے، تو خالد بن ولید نے ان کو دعوت اسلام دی، بہت مشہور واقعہ ہے۔ تو انہوں نے ان کو کیونکہ علم نہیں تھا تو انہوں نے سلام کی جگہ سلامہ کہہ دیا، ایک لفظ ایسا کہہ دیا جس کا وہ مطلب نہیں تھا، سلامتی والا، تو ان کی لینگویج میں، تو ان کو سمجھ نہیں آئی تھی، تو انہوں نے خالد بن ولید نے قتل کر دیا ان کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس چیز کا ذمہ دار ہوں، یا اللہ جو انہوں نے کیا ہے نا، مطلب اس کا مفہوم اس طرح تھا۔ تو وہ یہ مسئلہ ہے کہ تحقیق کر لیا کرو، اس لیے پھر یہ آیتیں اتری کہ جب اگر کوئی آپ کو کہہ دیتا ہے، کہ اس زمانے میں بہت لوگ کم مسلمان تھے نا، اور سلام کرتے تھے تو یہ طریقہ تھا بتانے کا کہ ہم مسلمان ہیں، تو اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو تحقیق کر گیا کرو کہ سلام کرا ہے کہ مسلمان ہے کہ نہیں، اور راستے میں ملے تو ایسا نہیں کہ آپ اچانک ہی ان کو کہے، اور یہ نہیں کہ آپ دنیا کی، یہ ہے نا جیسے کہ نہ کہو کہ مومن نہیں اور اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ، یہ نہیں کہ آپ نے اس کا مال لے لینا ہے اور کہ یہ تو جھوٹا مسلمان ہے یا پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں، اور مال لے کے اس کے آ جاؤ دنیا کی زندگی کی خاطر، ایسا نہیں کرنا۔ تو اگر وہ بندہ مسلمان ہے تو آپ اس کو پوری طرح کا پروٹوکول دیں۔ تو اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے نا وہ بہت بہتر ہے اس سے جو ان کے پاس ہے۔ تو بیسیکلی اس میں یہی ہے کہ تحقیق کر لیں، اگر کوئی بندہ مسلمان ہے تو آپ پھر اس پہ حملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ مومن کی جان مومن پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کیا کہا ہے کہ خود بھی آپ اس کو ہم اپنے آپ کو خود بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، اس چیز کو یاد رکھیں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خبر رکھتا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے کہ آپ نے کس طرح کسی نے کس کو کس طرح وہ کیا نا،
اور ویسے بھی یہ بھی دیکھیں آپ، بہت سے مسلمان جو مکہ میں تھے وہ انہوں نے ٹائم لگا کے ہی مسلمان ہوئے نا، ایک ٹائم لگا، لیکن جب وہ مسلمان ہوئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ویلکم کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے نا وہ کہ ان کی نیتیں کیا تھیں، اور بعد میں پتہ بھی چلا کہ ان کی نیتیں کتنی صاف تھیں۔ لیکن یہ بھی ہے کہ آپ کو بس یہ دیکھنا ہے، اگر کوئی بندہ کہہ دیتا ہے کہ مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہے، تو پھر آگے ہم اس کو جج نہیں کر سکتے، تو ہم اس کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے۔ اور پچھلے ان میں بعض دفعہ ایسے واقعات ہو گئے تھے جس کی وجہ سے یہ آیتیں اتری کہ کوئی کہہ دیتا ہے تو آپ یہ نہ کہ اسلام اس وجہ سے قبول کر لیا، اس وجہ سے آپ اس چکر میں نہ رہیں، اگر وہ کلمہ پڑھ دیتا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ آیت نمبر 95 میں چلیں، اور جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے اور لڑنے سے جی چراتے ہیں، یعنی کہ جو ان کے لیے بہتر نہیں ہے کہ جو گھر بیٹھے رہتے ہیں اور لڑنا نہیں چاہتے اور کوئی عذر نہیں رکھتے اور کوئی وجہ بھی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، تو جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں تک ہم نے پڑھا سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، نہیں برابر ہو سکتے دو طرح کے لوگ، یعنی کہ دونوں ایمان والے ہیں، لیکن ایک کیا ہے، ایک بیٹھے ہیں۔ دیکھیں ہر سوائے جو جنگ تبوک تھی نا، اس میں فرض تھا ہر مسلمان کے لیے جانا، اس میں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ سب جائیں گے، جہاد کے لیے نکلیں گے، لیکن نارملی اس میں یہ نہیں تھا کہ ہر کسی نے اپنی مرضی سے آگے بڑھ کے چلنا تھا۔ تو جو پریفر نہیں کرتے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہیں وہ بھی مسلمان ہی، مومن ہی ہیں، منافق نہیں، مومن ہی ہیں، لیکن جو پریفر نہیں کرتے کہ آگے جائیں اور لڑیں اور مطلب انیشیٹو لیں، اور جو جاتے ہیں اللہ کی راہ میں لڑنے وہ برابر نہیں ہیں، اور اپنے مالوں سے بھی لڑتے ہیں۔ سوائے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی آپشن بھی دیے، سوائے ان کے جو معذور ہیں، مجبور ہیں، عورتیں ہیں، جیسے عبداللہ بن مکتوم تھے جو کہ اندھے تھے، بلائنڈ تھے، تو وہ بھی کہتے تھے کہ مجھے بدر میں لے چلو، کیونکہ ایٹ لیسٹ ایک بندہ تو زیادہ کھڑا ہوا نظر آئے گا ان کو، بھلے میں لڑ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب ان کی جذبہ اتنا زیادہ تھا، تو وہ ایسے لوگ ایگزیمپٹ ہیں۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں برابر نہیں ہیں، جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جہاد کرنے والوں کے پیچھے درجے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ نے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت بخشی ہے، اور اللہ نے فضیلت کن کو دی ہے، جو جہاد کے لیے جاتے ہیں، اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو فضیلت ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو معذور ہیں یا بوڑھے ہیں جو جا نہیں سکتے لیکن جانا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ نہیں ہیں، تو وہ ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو درجوں میں فضیلت دی ہے۔ اور آگے کیا کہا ہے، اور نیک وعدہ سب سے ہے، لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں کے پر کہیں فضیلت بخشی ہے، اجرن عظیمہ، مطلب وعدہ اجر کا سب سے ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی اللہ نیک بندے تھے، مومن تھے، لیکن انیشیٹو نہیں لیا۔ لیکن جنت میں جیسے کہتے ہیں نا کہ 100 درجے ہیں، تو ہر درجوں میں اتنا فاصلہ جتنا زمین اور آسمان پہ فاصلہ ہے، اور تو جو جہاد کے لیے جاتے ہیں اور جو آگے بڑھتے ہیں اللہ کی راہ میں، جو اٹموسٹ اسٹرگل کرتے ہیں، تو ان کو اوپر والے درجوں میں ہوں گے۔ تو یہی والی مسئلہ ہے کہ پھر ان جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو پھر حسرت ہی رہ جائے گی ڈے آف ججمنٹ والے دن بھی، کہ کاش ہم ایفرٹ کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو گھر بیٹھے رہتے ہیں، دیکھیں دین کے لیے وقت دیتے ہیں، اب جیسے کوئی دین کے لیے وقت دے رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کئی اسکالر ہم دیکھتے ہیں انہوں نے اتنی کتابیں لکھ ڈالی، انہوں نے اتنی محنت کی، اور کئیوں کے پاس ٹائم تھا وہ اس چیز میں نہیں لگاتے، تو ظاہر ہے ان کا درجہ اور ان کا درجہ برابر تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والا ہے نا۔ تو آپ خود سوچیں جس نے محنت کی ہے اتنی زیادہ، اور کئی صرف نماز روزہ پڑھ کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ اور وہ برابر نہیں۔ اب نماز روزہ تو سب نہیں کرنا ہے نا، لیکن جو ایکسٹرا ایفرٹ کرتے ہیں، تو یہی بات ہے، جو اللہ کی راہ میں ایکسٹرا نکلتے ہیں ان کا اجر اور ان کا برابر نہیں ہے۔ 96 پہ چلیں، یعنی اللہ کی طرف سے درجات میں اور بخشش میں اور رحمت میں، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، یعنی کہ درجے میں ہیں، درجے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجات بھی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے درجات ہیں، اور رحمت بھی ہے ان کے لیے جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، ان کے لیے درجے بھی اونچے ہیں، رحمت بھی ہے، اور اللہ معاف کرنے والا، یعنی ان کے گناہ بھی معاف کرنے والا ہوگا۔ یعنی ایسے لوگوں کی اگر غلطیاں بھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سب سے افضل وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جان اور مال دونوں کے ساتھ جہاد کرتا ہے، یعنی ہر چیز اللہ کی راہ پہ خرچ کرتا ہے، یعنی مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور جان اپنی بھی اللہ کی راہ میں رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں، جن کو فضل، یا پیچھے آیا نا کہ اجر عظیم ہے، اور ان کے لیے اونچے درجے بھی ہیں، مغفرت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اللہ کی۔ 97 پہ چلیں، اور جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کا ملک فراغ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ۔ یہ آیت جب آئی ہے نا، تو یہ وہی والا معاملہ ہے کہ جب کئی لوگ ایسے تھے کہ جو بالکل ہجرت کے لیے جاتے نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنا علاقہ،
اپنی جگہ کیوں چھوڑیں. ٹھیک ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کہ اس زمانے میں خوارج بھی تھے. اب یہ خوارج کیا چیز تھے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جب جنگ ہو گئی تھی نا وہ پولیٹیکل بیس پہ, تو پھر سیز فائر ہو گیا, تو ان کو تھا کہ نہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں نا, ایکسٹریم پہ یا لڑائی کرو یا نہ کرو, مطلب یہ نہیں کہ درمیان میں چھوڑ دو, تو مطلب بالکل ہی غلط پہ انتہائی غلط چلے جاتے ہیں اور ایکسٹریمسٹ ہیں بیسیکلی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اور ایک گروہ کا ایسا ہوگا, ایک حدیث پاک ایسی بھی ہے, پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو باتیں خوبصورت بہت کرے گا مگر عمل ان کا بہت ہی خراب ہوگا, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو اور اب ہم آتے ہیں اس آیت کی طرف. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جب مر جاتے ہیں ہجرت نہیں کرتے, یعنی ان علاقوں میں رہنے کی وجہ سے ایمان افیکٹ ہوا. کچھ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں ان کا ایمان وہ پہ عمل نہیں کر سکتے تھے, لیکن وہ اپنا مال اور اپنا بزنس اور چیزیں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے, اور ان کو جیسے یہاں آپ کہیں رہتے ہیں اور آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, ایسا ماحول ہے کہ نماز نہیں, تو پھر آپ کے لیے اس مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ وہاں سے ہجرت کر جائیں, مسٹ ہے. لیکن اگر نہیں وہ پڑے رہتے ہیں کہ چلو نمازیں قضا ہوتی نہیں لیکن ہمارا کام نہ جائے کیونکہ پیسے مل رہے ہیں یا فائدے ہو رہے ہیں, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کا ایمان افیکٹ ہو رہا ہے. جب وہ مرتے ہیں نا تو فرشتے ان سے کیا کہتے ہیں, اور جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں یعنی ادھر ہجرت نہیں کرتے, جب فرشتے ان کی جان لینے آتے ہیں نا, قبض کرنے آتے ہیں, تو وہ ان سے کیا کہتے ہیں کہ کس حال میں ہو تم, جو کہ تم یہاں پہ کیوں پڑے رہے اس حال میں نا, کیوں یہاں. تو وہ کہتے ہیں ہم تو بے بس تھے کیونکہ دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو گیا تھا, ہجرت بھی نہیں کر سکتے تھے, ہم مجبور تھے, یعنی یہاں لوگ ہمیں عمل نہیں کرنے دیتے تھے اور یہاں سے موو ہم کر نہیں سکتے تھے. تو فرشتے کہتے ہیں کیوں, اللہ کی اتنی بڑی زمین تھی. تو فرشتے یعنی اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے جب مرنے کا ٹائم آ جاتا ہے نا تو فرشتے آپ سے سوال جواب کرتے ہیں. تو وہ پوچھتے ہیں کیوں اللہ کی تو اتنی وسیع تھی زمین, پھر تم نے کیوں وہاں سے نہیں نکلے, کیوں تم نے اپنے دین کے لیے قربانی نہیں دی, کیوں ایک ہی جگہ پڑے رہے. کوئی جینوئن ایکسکیوز ہو تو اور بات ہے کہ آپ کو بالکل کہیں جانے کی جگہ ہی نہیں ہے, آپ کہیں نکل ہی نہیں سکتے, لیکن آپ کو کوئی جینوئن ایکسکیوز ہی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر بھی انہوں نے اپنے دین کی حفاظت نہیں کی, ٹھکانہ کیا ہے, مأواہم جہنم, ٹھکانہ جہنم ہے اور اس میں وہ رہیں گے. یعنی کہ دنیا کے فائدے کے لیے جس نے آخرت کو قربان کر دیا بیسیکلی. ضرور آپ ملک بدلے, اگر کہیں ایسی چیزیں ہیں جہاں آپ کے لیے نماز کے لیے یا کوئی ماحول ایسا ہے, نائٹ کلبز ہیں, کئی لوگ ایسے موو ہو جاتے ہیں وہاں سے کہ یہاں ماحول اتنا خراب ہے کہ ہمارے بچے خراب ہو جائیں گے, دین کا مسئلہ بڑھ جائے گا, اور ایسا ہو بھی جاتا ہے. ہم جو ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں ہمیں پتہ بھی ہے کہ ایسا ہو بھی جاتا ہے, تو وہ یہی مسئلہ ہے کہ پھر آپ موو کر دیں, پھر کوئی ایکسکیوز نہیں. لیکن اگر بالکل ہی موو نہیں کر سکتے پھر اور معاملہ ہے, لیکن ایکسیپشنل کیسز ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. لیکن جو لوگ دین نہیں بچاتے نا اور کافروں میں ہی رچے مچے رہتے ہیں اور اپنے دین کی حفاظت نہیں کرتے, ان کے لیے پھر عذاب ہے. 98 میں چلیں. ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں, یعنی اب اللہ تعالیٰ ایکسیپشنل بتا رہے ہیں کہ ایکسیپشنل میں کون ہے. جو مرد اور عورتیں سوائے ان کے جو لاچار ہیں, یعنی بوڑھے ہیں, عورتیں بھی جیسے اکیلی جا نہیں سکتی, بچے چھوٹے ہیں, نہ تو کوئی چارہ کر سکتے ہیں, یعنی ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اور نہ راستہ جانتے, نہ ان کو کوئی سورس ہے ہجرت کا. حالانکہ یہ سوچے کہ مدینہ میں ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ مکہ سے خالی عورتیں ہی ہجرت کر کے آگے تھیں, ہمت کر کے, یعنی جو کر سکتے ہیں نا انہوں نے, حالانکہ عورتیں تھیں پھر بھی انہوں نے کوشش کر کے, کتنا اس زمانے میں دور تھا, فاصلہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی بوڑھے ہیں, چل نہیں سکتے, لاچار ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, نہیں کر سکتے, تو پھر وہ اللہ ہے نا, تو ان کے علاوہ جن کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. آگے کہے 99 میں, قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف کر دے اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا. یعنی ایسوں کو جو اس طرح مجبور ہیں, ایکسیپشنل کیس ہے, اللہ معاف کر دے, اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یعنی انہیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ان کا یہ ایکسکیوز ویلڈ ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر معاف کرنے والا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ عفو غفور, یعنی معاف کرنے والا, بخشنے والا ہے. آیت نمبر 100 پر چلیں. اور جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کوشش پائے گا, اور جو شخص اللہ اور رسول کی طرف سے ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو چکا, اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو آیا نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جب انسان ہجرت کرتا ہے نا کتنے خیال آتے ہیں. یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے اور وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کوشش پائے گا. یعنی آپ جب ہجرت کرنے لگتے ہیں آپ کو کتنے خیال آتے ہیں کہ پتہ نہیں جگہ ملے گی نہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جو دین کے لیے ہجرت کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں ایسی جگہ سیٹل کر دے گا. یعنی اتنی ساری زمین تو اللہ تعالیٰ کی نا, اتنی وسعت دے دے گا. وسعت کس چیز میں دے دے گا, وسعت نا, تو کس چیز میں دے دے گا, مطلب آپ کی رزق میں بیسیکلی ہوتی ہے نا, ہر چیز میں آپ کو سارے خدشات نکل جائیں گے, آپ وہاں رہ لیں گے. اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کرنے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں نکلے, پہلا پارٹ تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو اور کہیں سیٹل کر دے گا, مطلب وہ رولے گا نہیں. جب آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں نا تو اللہ آپ کی طرف بہت آسانی پیدا کر دیتا ہے. اور بالکل ایسے ہی پھر, اور جب نکلے اللہ کی راہ میں اور پھر موت آ جائے, اگر مر جائے تو اس کا
اجر اللہ کے اوپر ہے، یعنی اتنا اجر ہے ویسے ہی جیسے کہ بھئی وہ اس نے کام پورا کر دیا، یعنی کہ اب کوئی حج کے لیے نکلا ہے اور پھر وہ راستے میں مر گیا تو وہ لبیک کرتا ہوئے اگلے جہان اٹھے گا کیونکہ وہ حج کے لیے نکلا تھا. جو نیک کام کرتے ہوئے، یعنی آپ قرآن پڑھتے ہوئے فوت ہوئے تو پھر قرآن پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم دے گا، کیونکہ اللہ کا کام کر رہے تھے نا. آپ کو موت، کسی کو بھی موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے. تو دیکھیں اللہ کے ذمہ اجر ہے تو کتنا ہوگا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ بالکل ایسے ہی جس آدمی نے 99 قتل کر دیے تھے تو ایک آخری جب وہ عالم کے پاس گیا تو اس نے اس کو کہا کہ تم اس جگ بستی میں جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ادھر جاؤ گے تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. جب وہ اس بستی کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں مر گیا، تو پھر اس کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی کیونکہ وہ نیکی کی طرف جا رہا تھا نا، زیادہ اس طرف نیکی کی طرف ارادہ کر کے جا رہا تھا، تو اس طرح اس کی وہ قبول ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دیکھیں یہ اتنا زیادہ بتایا ہے کہ جو بھی اس درس سے جائے گا کہ اللہ کی نیک کام کر رہا ہے تو پھر وہ راستے میں اگر فوت ہو جاتا ہے تو علم کے راستے میں ہے، یا کوئی بھی اللہ کے نیک کام کے راستے میں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ اور وہ اجر اس کا لکھا جائے گا. یہ کتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مہربانی کر دی ہے. 101 پہ چلیں 101 پہ. اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو. اب یہ قصر نماز کے بارے میں آ رہا ہے کہ قصر کر لو، گناہ نہیں، کم کر لو، یعنی کہ کوئی حرج نہیں. جیسے ہم نے سورہ البقرہ میں 158 آیہ میں پڑھا تھا نا کہ کوئی حرج نہیں، صحیح کر لو، یعنی کہ حالانکہ صحیح ضروری ہے، مست ہے، قصر بھی ضروری ہے اسی طرح. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب آپ سفر میں جائیں، یعنی یا تو دشمن کا خوف ہو یا کچھ بھی ہو، یہ آگے آئے گا کہ نماز کو کم کر کے پڑھو بشرطیہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ایذا دیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اگر خوف ہو، ڈر ہے کہ آپ اتنی نمازیں ہی پڑھتے رہ جائیں گے، پیچھے سے کافر حملہ کر لیں گے، تو اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر تم سب وہ کام کر لو، چھوٹی کر لو. تو سنت سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں، خوف میں اور امن میں بھی 2 نمازیں قصر کر سکتے ہیں آپ. تو قصر کا معاملہ ہے ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں. اور قصر کا جو فقہ عالم بتاتے ہیں اس کا یہی ہے کہ قصر 48 مائل سے دور آپ اپنے گھر سے آ جائیں تو سفر میں آپ قصر میں آ جاتے ہیں. اور کہیں بھی آپ نے 15 دن سے زیادہ نہیں رکنا تو پھر آپ پوری نماز پڑھیں. اگر 15 دن سے زیادہ کم رہنا ہے نا تو پھر آپ قصر پڑھیں. اگر 15 دن سے زیادہ رہنا ہے تو پھر آپ پوری نماز پڑھیں، یعنی مہینہ رہنا ہے. جیسے کوئی آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں، پاکستان، ادھر ادھر، لیکن وہاں بھی اگر آپ نے 10 دن ایک سٹی میں رہنا ہے، 5 دن دوسری سٹی میں رہنا ہے، پھر آپ قصر ہی رکھیں. لیکن اگر آپ نے ایک ہی جگہ 15 دن سے زیادہ رہنا ہے تو پھر آپ پوری نماز پڑھیں. اگر 15 دن سے کم رہنا ہے تو آپ کی قصر. تو بیسیکلی یہی اللہ تعالیٰ نے اس سے بتایا. اور ہمیں بہت سی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ قصر نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو پڑھائی تھی. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ اس میں یہ ہے کہ کافر دشمن ہے، یعنی کہ آپ پہ اس طرح کا خوف ہو کوئی آپ کو حملہ کر دے گا یا آپ کا مال چرا کے لے جائے گا تو پھر آپ قصر نماز پڑھ لیں جلدی سے. نماز کسی حال میں بھی منع نہیں ہے، نماز آپ نے پڑھنی ہر حال میں، یا 2 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ لیں، تو یہ آسانی اسلام نے رکھی ہے. آگے 102 پہ چلتے ہیں جی. اور اے پیغمبر اذا کنت فیہم فاقمت لهم الصلاۃ فلتقم طائفۃ منہم معک ولیأخذوا اسلحتہم فاذا سجدوا فلیکونوا من ورائکم. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اور اے پیغمبر جب تم ان مجاہدین کے لشکر میں ہو اور ان کو نماز پڑھانے لگو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ مسلح ہو کر کھڑی رہے، جب وہ سجدہ کر چکے ہیں تو پرے ہو جائیں. پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے اور ہوشیار اور مسلح ہو کر تمہارے ساتھ نماز ادا کرے. کافر اس کی ہاتھ میں ہے کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر یکبار کی حملہ کر دیں گے. اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار کر رکھو، مگر ہوشیار ضرور رہنا، اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں صلاۃ الخوف کا جو مسلمانوں نے پڑھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب امامت کرائی تو ایک گروہ کو کہا کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے کون امامت کرا سکتا ہے، انہوں نے کرانی تھی نا، تو ان کے پیچھے ہر کوئی ان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے گروپ بنا دیے. دیکھیں ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ کس طرح کرنی ہے. تو جب وہ نماز پڑھیں آپ کے پیچھے ایک رکعت پڑھ لیں، اور جب آپ سجدہ میں ہوں کریں تو آپ تو پھر وہ سائڈ پہ ہو کے دوسری رکعت اپنی بعد میں پوری کر لیں. تو پھر جو دوسرا گروپ رہ گیا وہ جب آپ کی دوسری رکعت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دوسرا گروپ آئے گا، اس کی پہلی رکعت ہوگی، وہ آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لے گا اور پھر وہ ایک رکعت بعد میں پڑھ لیں گے تو ان کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیں گے. تو اس کو اس طرح صلاۃ الخوف ہے. دیکھیں شدید حالات میں
تو آپ پیدل بھی پڑھ سکتے ہیں، سواری کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں، قبلے کا ڈائریکشن بھی نہ ہو پڑھو گے شدید حالات ہو، لیکن نماز آپ نے ہر صورت میں پڑھنی ہے۔ اور اپنا بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، کیونکہ دیکھیں جنگ کا عالم ہے نا، تو اسلحہ پہن کے رکھیں، یہ نہیں کہ آپ نے اسلحے رکھے ہوئے ہیں اگلا حملہ کر رہا ہے تو آپ اسلحہ پہن کے رکھیں، لیکن اگر آپ کو کوئی بارش ہے یا آپ کو بہت بھاری ہے، آپ سے پڑھا نہیں جا رہا، آپ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، تو پھر آپ جو ہیں رکھ دیں، لیکن الرٹ رہیں، ایک رکعت میں نا آپ الرٹ رہیں۔ تو یہ جو حالانکہ جو نماز بھی پڑھیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ الرٹ رہیں، تاکہ وہ آپ پہ حملہ نہ کر دیں۔ اور پھر کوئی گناہ نہیں، اگر رکھ بھی دیں اگر مجبوری ہے تو مطلب یہ کہا گیا ہے کہ جو ایسے حالات میں مسلمانوں کو عذاب میں رکھا ہے کافروں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا ہے کہ ذلت اور عذاب تیار ہے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیات میں اس مسلمانوں کو جنگوں میں بھیجا تو، لیکن کتنی آسانی دی ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن اس کو کس طرح کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے جڑے بھی رہیں اور مدد بھی مانگے، حوصلے بھی آپ کے بلند رہیں۔ آیت نمبر 103 میں چلیں، پھر جب تم نماز تمام کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو۔ تو یہ ذکر کے بارے میں ہے، یعنی پورا نماز کر چکو تو یاد کرو اللہ کو کھڑے ہوئے بیٹھے لیٹے، یعنی ہر حال میں آپ کی یہی پوزیشن ہوتی ہے نارملی زندگی میں، بیٹھے ہوتے ہیں آپ، کھڑے ہوتے ہیں، لیٹے ہوتے ہیں، یعنی ہر حال میں ذکر کریں۔ دیکھیں جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور وہ آپ ہر حال میں کہا گیا تو یعنی آپ وضو کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے بہتر جہاد اور نماز افضل ہے جس میں ذکر ہے، یعنی جہاد اور نماز سب سے افضل وہ ہے، اور روزہ بھی، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس میں ذکر ہے۔ یعنی دیکھیں نماز تو آپ کہیں گے ہم ویسے اس میں ذکر کرتے ہیں، تو ذکر ہم کرتے ہیں لیکن کنسنٹریشن نہیں ہوتی نا، تو کنسنٹریشن سے ذکر کریں۔ تو یہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا کہ وہ سب سے افضل یہ ہر حال میں کرو اور اللہ کو یاد کرو، اور جب خوف جاتا رہے، امن کی حالت ہو جائے تو پھر کیا کرو، تو نماز پڑھو، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر نماز پڑھو۔ یعنی جب خوف جاتا رہے تو پھر آپ نفلی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر فرض نماز بھی پوری صحیح پابندی سے صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی کے لیے بتایا ہے۔ آگے جس طرح امن کی حالت میں پڑھتے تھے، یعنی جیسے نارملی پڑھتے تھے پوری نماز، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات میں ادا کرنا فرض ہے، کتاباً موقوتا، یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ نماز پڑھنا کس میں ہے، اوقات میں، یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ نے صبح کی نماز دوپہر کو پڑھ لی ہے، دوپہر کی عصر میں، پراپر اوقات میں نماز پڑھنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ نماز کے پراپر اوقات ہیں، اور جب اس کا وقت ہو تو پڑھیں۔ تو حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ 3 کاموں میں دیر نہ کرنا، ایک جب نماز میں جب وقت ہو، دوسرا تدفین میں جب کسی کو تدفین کرنی ہو، اور تیسرا بیوہ یا رنڈوے کا جب ان کا میچ مل جائے، نکاح کرنی ہے تو دیر نہ کرنا۔ تو یہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ نماز پر بر وقت پڑھنی چاہیے۔ خوف کی حالت میں یا اس طرح وہ ایک علیحدہ ہے معاملات، لیکن نارملی حالات میں جب وہ چلا جائے معاملہ تو پھر آپ وقت پہ نماز پڑھیں، اول وقت پہ نماز پڑھنا ویسے ہی افضل ہے۔ 104 پہ چلیں، اور کفار کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا، اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو جس طرح تم بے آرام ہوتے ہو اسی طرح وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں دشمن کا پیچھا کرنے، یعنی اگر کوئی اس وقت، دیکھیں آپ یہ حالات کو اپنے ذہن میں رکھیں، مکہ مدینہ میں اس وقت ہر وقت وار کا عالم تھا، مسلمان نمبر میں تھوڑے تھے، تو دشمن کا اگر وہ آپ پہ حملہ کرنے آ جاتے ہیں تو پھر آپ سستی نہ کریں، کمزوری نہ کریں۔ اگر آپ کی نیند آرام میں خلل آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اور زخم آ رہے ہیں آپ کو اور اذیتیں پہنچ رہی ہیں، تو ان کے بھی تو یہی معاملات ہیں، ان کی بھی تو بیوی بچے اکیلے پیچھے رہ جائیں گے اگر کوئی ان میں مر جائے گا، ان کے بھی تو یہ حالات ہیں، وہ بھی تو ایسے بغیر اجر کے اتنا وہ ایفرٹ کر رہے ہیں، تو وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں۔ اور تم آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھ سکتے، یعنی آپ کو تو اللہ سے امید ہی بہت ہے۔ مسلمان کیوں لڑتا ہے؟ مسلمان اللہ کی خوشی کی خاطر لڑتا ہے نا، اور آگے اجر بھی بہت ہے، تو اور لیکن ان کو تو آگے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ تو دیرے نقصان پہ ہیں، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ آپ کس نیت سے لڑیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں اجر عظیم ہے، تم اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے، اور ان کو کوئی اجر ہی آخرت میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنی محنت سے لڑیں، اور آپ سستی کیوں کر رہے ہیں جب آپ کو آخرت میں ہی اللہ تعالیٰ نے اتنا انعام دے دینا ہے۔ یہ جی آج کی آیتیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔